السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو میں دجال کے بارے میں بہت اہم معلومات آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے کہ دجال اس وقت کہاں پر ہے اور دجال کب آئے گا اور دجال آنے کے بعد کیا کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا اور کون دجال کو قتل کرے گا۔ انشاءاللہ حدیث کی روشنی کے اندر میرے دوستو دلائل کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ یہ ویڈیو بہت اہم اور بہت معلومات پر ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کب آئے گا اور کس طرح پتا چلے گا کہ دجال کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سمندر میں جا رہے تھے، 30 آدمی اور بھی تھے، ہم لوگ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ایک دم سمندر میں طوفان آیا اور سمندری لہریں 1 مہینہ تک ہمیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ ہم ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، ہم ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب ہم جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیں اس کے آگے پیچھے کا بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ میرے دوستو، اس واقعہ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے اور دجال سے کچھ سوال و جواب ہوئے ہیں جس میں دجال نے صاف طور پر بتایا ہے کہ وہ کب ظاہر ہوگا۔ میرے دوستو، میں یہاں پر صرف اس واقعے کی وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں اس نے بتایا ہے کہ وہ یعنی دجال کب ظاہر ہوگا اور دجال اس وقت کہاں پر ہے۔ تو میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال نے کیا سوال جواب کیے تھے۔ دجال نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم عرب سے ہیں۔ پھر دجال نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان یعنی باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی چیز پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ اس کے باغ کے درختوں پر پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں، پھل بہت آتے ہیں۔ تو دجال نے کہا کہ ان قریب اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ میرے دوستو، بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے جو نہر جلود کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور یہ اپنے کھجوروں کے باغات کی وجہ سے مشہور بھی ہے۔ اس پر میرے دوستو اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، آج اس باغ کے درختوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک نشانی پوری ہو چکی دجال کے ظاہر ہونے کی۔ اب میرے دوستو، دوسرا سوال دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں؟ دجال نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، بحیرہ تبریہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 166 کلومیٹر ہے اور یہ اب کی رپورٹ کے مطابق سطح سمندر سے 19,329 فٹ نیچے ہے۔ یہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کے پانی کا بنیادی ذریعہ دریا اردن ہے۔ میرے دوستو، تبریہ جھیل بھی اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے جسے تبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت اس جھیل کا پانی بھی ڈیڈ لائن سے یعنی 20 سینٹی میٹر سے بھی نیچے جا چکا ہے اور یہاں پر بارشوں کی کمی کی وجہ سے زراعت اور یہ جھیل بہت حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ اس جھیل کا پانی بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے یعنی سوکھتا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اب پھر دجال نے ایک اور سوال کیا کہ مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے اور لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ میرے دوستو، زغر کا چشمہ اردن میں بحیرہ مردار
جس کو ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے، اس کے کنارے پر واقع ایک بستی ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ زغر شام کے ایک علاقے کا نام ہے، اور بعض اہل علم لوگ بحر مردار کو سی بحر زغر قرار دیتے ہیں، لیکن اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو زغر اسرائیل میں موجود ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل نے اردن اور شام کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میرے دوستو، کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کو اس چشمہ کے قریب ہی دفن کیا گیا، جس کی وجہ سے اس چشمہ کا نام زغر رکھا گیا، اور انہی کی وجہ سے چشمہ کے قریب ایک گاؤں کا نام زغر مشہور ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ دجال کیسے ظاہر ہوگا اور آنے کے بعد کیا کیا کرے گا۔ میرے دوستو، اللہ پاک جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قسطنطنیہ کو فتح کروائے گا، فتح کے بعد جبکہ مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا رکھی ہوں گی، کہ شیطان آواز دے گا کہ پیچھے تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمان وہاں سے چل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی، اور جب یہ مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو اس وقت واقعی دجال نکل آیا ہوگا۔ مسلمان ملک شام میں داخل ہو کر بیت المقدس پہنچیں گے، اور وہ دجال بدبخت زمین کے مختلف حصوں کا چکر لگاتا ہوا وہی ملک شام میں مقام لد کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ میرے دوستو، مفتی ابو البابا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دجال 45 گھنٹے میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، اس کی سواری اس قدر تیز ہوگی۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے فتنہ اس قدر بڑا اور خطرناک ہوگا کہ دجال اپنے آپ کو رب کہے گا۔ دجال اپنے ساتھ ساتھ جنت اور دوزخ کو لے کر چلے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت میں اس کی جنت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ میں جنت ہوگی۔ میرے دوستو، دجال اپنی مرضی سے بارش بھی کروا سکے گا اور بارش روک بھی سکے گا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک آدمی کو قتل کر کے اس کو دوبارہ زندہ بھی کر دے گا، لیکن میرے دوستو، دجال ایک سے زیادہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو، دجال کا فتنہ اس قدر سخت ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال لوگوں سے کہے گا کہ مجھے رب مانو۔ ایک آدمی انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ اگر تیرے ماں باپ جو مر چکے ہیں میں ان کو قبر سے باہر نکال لوں اور وہ میرے رب ہونے کا اقرار کریں تو کیا تم مان لو گے؟ میرے دوستو، پھر دجال اس کے ماں باپ کی قبر پر جا کر اس کے ماں باپ کو اٹھنے کے لیے آواز دے گا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل بن کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے بیٹا یہی رب ہے، اس کو مان لو۔ میرے دوستو، اس وقت کیا ہوگا ہمارا؟ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ میرے دوستو، جو بھی مسلمان ہر جمعہ سورہ کہف پڑھے گا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا، جسے ہر ایمان والا پڑھ سکے گا، وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو۔ میرے دوستو، مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور ایک دن فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے صف سیدھی کر رہے ہوں گے جب مؤذن اقامت کہہ چکا ہوگا اور حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا چکے ہوں گے کہ اچانک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے آپ ہی آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے، کیونکہ یہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو،
दरवाजा खोला जाएगा, उसकी परली जानब दज्जाल होगा जिसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नजर उस पर पड़ेगी तो वो ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है, फिर वो भागने लगेगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरी एक ज़रब तेरे ऊपर मुकद्दर हो चुकी है जिससे तू नहीं भाग सकता। फिर मुकाम लुद जो बैतुल मुक़द्दस के करीब वाक़या है, उसके मशरकी दरवाजे के पास जाकर उसको नेज़े से कत्ल कर देंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नेज़े पर लगा हुआ उस खून को सरेआम सबको दिखलाएंगे और यहूदियों को खुली शिकस्त हो जाएगी। इस तरह मेरे दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब आ जाएगा। उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की ये मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों बर वक्त आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।